السلام علیکم ایوری باڈی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیر خیریت سے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب ایک نیا گارڈ یا کوئی بھی گارڈ ہے، چاہے وہ پرانا ہے یا نیا ہے یا ایکسپیرینس ہے، تو جب اس کی چاہے وہ نئی جاب ہو یا اس کی کمپنی، اگر وہ کمپنی میں کام کر رہا ہے تو اس کی کمپنی اگر اس کو ڈپلائمنٹ کرتی ہے کسی بھی جگہ، کسی لوکیشن پہ، تو اس کو آگے چل کے اس کے دماغ میں کیا رہتا ہے کہ اس کے کون کون سے اس کے دماغ میں جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ وہاں پر جہاں اس کی اسائنمنٹ ہوئی ہے وہ جگہ کیسی ہے، وہ لوکیشن کیسی ہے، اور وہاں کی مینجمنٹ کیسی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کا جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے، جاب کیسی رہے گی، وہاں کا جو میرے ساتھ کولیگ ہیں ان کا ماحول کیسا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیونکہ یہ وہ بیسک کوسچن ہوتے ہیں کہ جو ایک گارڈ کے سیکورٹی آفیسر کے دماغ میں رہتے ہیں، ایون دو کہ اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، اگر ایکسپیرینس گارڈ ہے پھر بھی اس کے یہ بیسک کوسچن اس کے دماغ میں رہتے ہیں۔ اگر ہم نئے گارڈ کی بات کریں تو نیا گارڈ جو ہوتا ہے، جو نیا گارڈ ہوتا ہے اس کا کیا پرابلم رہتا ہے کہ ایک تو اس کے پاس ایکسپیرینس کم ہوتا ہے، دوسرا اس کے پاس نالج، فیلڈ نالج بڑا کم ہوتا ہے۔ ایکسپیرینس گارڈ اینی وے وہ پھر بھی مینیج کر لیتا ہے، لیکن نیا گارڈ کے لیے مینیج کرنے کے لیے اس کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے دماغ میں چل رہتی ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی ایک تو اگر ہم ایشین لوگوں کی بات کریں، انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، تو ہمارا جو نئے گارڈ جو آتے ہیں تو ان کا لینگویج بیریئر بھی بڑا رہتا ہے، اس وجہ سے تو جو مورال ہے یا جو وہ اس کا کانفیڈنٹ لیول ہے وہ بڑا نیچے ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ریسنٹلی کوئی ٹریننگ کی ہوتی ہے یا ریسنٹلی کسی ادارے سے، اگر یو کی بات کریں تو ادھر وہ NSI سے اس نے ٹریننگ کی ہوتی ہے یا پھر سیرا سے اس نے ٹریننگ کی ہوتی ہے، تو جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ فیلڈ میں جانے کے لیے بیسک نالج ہوتا ہے، جس کے کیونکہ اس کو فیلڈ کا ایکسپیرینس تو نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کے لیے یہ بڑی چیزیں اس کے دماغ میں ایک طرح کا سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی چیلنج میں نے بتائے ہیں، یہ بیسک چیلنج ہیں جو ایک کسی بھی جو نیا گارڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی گارڈ ہے اس کے دماغ میں یہ کوسچنز رہتے ہیں، چاہے وہ ایکسپیرینس ہو تب بھی اس کے دماغ میں یہ چیزیں رہتی ہیں۔ اب ان کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ ابھی کچھ کمپنیز ہیں جو گارڈز کو ٹریننگ کے بغیر، نالج دینے کے بغیر، کہاں وہ کام کر رہا ہے، اس کام کا وہاں پر نیچر کیا ہے، چاہے وہ تو اس بتائے بغیر، اس کو وہ ٹریننگ دیے بغیر، اس کو وہ نالج دیے بغیر اس کو ڈپلوائے کر دیتی ہے، وہ آگے بھیج دیتی کہ چاہو بھائی تم اپنا وہاں پہ جا کے اپنی ڈیوٹی کرو۔ اب جب وہ گارڈ جب لوکیشن پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمس وہاں پہ رہتی ہیں، اس کے لیے جو پرابلمس رہتی ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم ایشینز جو کنٹریز میں نے گنے ہیں، ان کا ہمارا جو بیریئر رہتا ہے وہ لینگویج بیریئر ہے، کیونکہ ابھی یو کی بات کریں تو یہاں انگلش بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کے بغیر تو ہارڈلی کوئی سروائیو کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کسی کے ساتھ کلیگ والوں کے ساتھ، کلیگ کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ ہمارا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری جاب کا کہ ہمیں بیسک کم از کم ہم بول چال سکیں، ہم بات کر سکیں ایک دوسرے سے، تو تب جا کے ہم آگے چلیں گے۔ پھر جب یہ گارڈ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کرتا ہے تو پھر رول، جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہاں جو کمپنی کے آلریڈی گارڈز ہوتے ہیں یا جو سپروائزر ہوتا ہے یا وہ جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے، اس کی بھی ایکسپیکٹیشن یہ رہتی ہیں کہ بھائی اب یہ گارڈ آ گیا ہے تو یہ پوری طرح ریڈی ہے، یہ ٹریننگ کی ہوئی ہے، اس نے سیرا سے ٹریننگ کی ہوئی ہے، اس نے فلان جگہ سے ٹریننگ کی ہوئی ہے، تو یہ ابھی اس کو پرفارم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس گارڈ کو 3 دن تک منیمم آن جاب ٹریننگ دینی پڑتی ہے، مطلب آن جاب ٹریننگ مطلب 3 دن تک اس کو کمپنی کے جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں، جو اس کا کام ہے اس کے بارے میں اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو ان 3 دنوں میں جو سائٹ سپروائزر ہوتا ہے اس کا یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ موسٹلی جو میں نے میرے بیس ایکسپیرینس پہ اگر میں بات کروں تو
موسٹلی جو سپروائزرز ہیں یا ٹیم لیڈر یا ہیڈ گارڈز ہوتے ہیں وہ بیسک مس کر جاتے ہیں، ایکسپیکٹیشن ہائی کر لیتے ہیں اور بیسک مس کر جاتے ہیں کہ اب اس گارڈ کو جب وہ آتا ہے ان کے پاس نیا گارڈ، چاہے وہ پرانا گارڈ بھی ہے، چاہے وہ بڑا ایکسپیرینس گارڈ بھی ہے، اس کو کچھ چیزیں ان کو بیسک ان کو دینی چاہیے کہ فرسٹ آف آل وہ جس جگہ کام کر رہا ہے، وہ چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ ہوٹل ہے، چاہے وہ کنسٹرکشن سائٹ ہے، چاہے وہ کوئی ہائپر مارکیٹ ہے، اس کو کمپنی کا انڈکشن دینا چاہیے، کمپنی کے بارے میں اس کو بتانا چاہیے کہ یہ کمپنی کتنے افراد پہ مشتمل ہے، یہ اس کمپنی کتنی بڑی کمپنی ہے اور یہ کس چیز کا کام ہے، یہاں ہماری جاب کیا ہے اور یہ کمپنی کیا کیسے سٹینڈ کرتی ہے، اس کمپنی کی پالیسی کیا ہے اور یہ کمپنی کی ہم سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو جو سائٹ ٹیم ہوتی ہے یا ٹیم لیڈر، سپروائزر یا ہیڈ گارڈ، یہ اس کو بتانا چاہیے، یہ اس کی رسپانسبلٹی میں ہوتا ہے کہ اس کو بتائے. پھر اس کو انڈکشن کے بعد اس کو وہ جس جگہ پہ ہے، جس اس پوسٹ پہ اس کی جاب ہے، ایک پوسٹ کی بات نہیں، اگر اس ایک لوکیشن پہ 5 پوسٹیں ہیں تو اس کو 3 دن کے اندر 5 پوسٹ پہ اس نے اس سے کام کروانا چاہیے. ساتھ اس کے ساتھ ایک سینئر بندہ چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ اس کو اڈاپٹ کرے، کہ سیکھے کام کہ میں نے جو بھی وہاں پہ جاب رسپانسبلٹیز ہیں اس کو وہ پورا کر سکے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں گارڈ کمپنی دے دیتی ہے تو ہم اس کو جو سائٹ ٹیم ہوتی ہے وہ اس کو شارٹیج کر لیں یا آسانی، یا چلو ایک ایکسٹرا گارڈ ہے تو اپنا کام چلا لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو پراپر ٹریننگ دینی چاہیے، اس کو پراپر ٹائم دینا چاہیے. اب ٹائم جب گارڈ کے ساتھ وہ اسپینڈ کر لیتا ہے تو اینڈ آف دا ڈے سپروائزر کو اس کو ملنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ سپروائزر کو بھی پریپیئر ہو کے رہنا چاہیے کہ میں نے اس کو شام سے کیا کیا کوسچن پوچھنے ہیں 4 لوکیشنوں کے لیے. وہ اپنا بھی ہوم ورک کر کے رکھے تاکہ اس سے وہ پوچھ سکے کہ پھر یہ کیا ہے. پھر اس کے بعد جو نیچر ہے کہ ہم یہاں کس چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہمارا پالیسی کیا ہے، سیکیورٹیز پالیسی کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو اگلے جو دوسرا دن ہوگا اس دن اس کو پالیسیز اس کے لیے اس کو وضع کرنی چاہیے، اس کو ہر چیز بتانی چاہیے. جیسے کوئی گیٹ پاس ہے، کوئی آئٹم باہر جا رہا ہے تو وہ کیسے باہر لے جا سکتا ہے، کوئی اسٹاف کی سرچ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اگر بلڈنگ میں کوئی آگ لگ جاتی ہے تو وہ اس کو اپنی جان تو بچانی ہے، ساتھ میں دوسرے لوگوں کی جان کیسے بچانی ہے. ابھی ایک نیا بندہ ہے وہ بلڈنگ میں ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ فائر ایگزٹ کدھر ہے، میں نے اسمبلی پوائنٹ میں جانا ہے، اسمبلی پوائنٹ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس نے آگ دیکھ لیا تو وہ اس کو بجھائے گا کیسے، وہ ہائی لائٹ کس کو کرے گا. ٹھیک ہے، یہ پھر اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ اس کو یہی نہیں پتہ کہ میں رپورٹ کس کو کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو یہ ساری معلومات سائٹ سپروائزر کی ہے، اس کو نمبر دینا، ایمرجنسی نمبر دینا، اس کو فائر ایگزٹس ڈور دکھانے، اس کو اسمبلی پوائنٹ دکھانا. ٹھیک ہے، اور جو انسیڈنٹ از کامن ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتانا، ہزارڈس کے بارے میں بتانا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس سپروائزر کو اس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اب جب تیسرا دن ہمارا آتا ہے تو تیسرے دن اس ساری چیزوں کی ریویژن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس دن سپروائزر کو کیا کرنا چاہیے، سائٹ ٹیم کو کیا کرنا چاہیے، سائٹ ہیڈ گارڈ کو یا ٹیم لیڈر کو کیا کرنا چاہیے. اس گارڈ کو جس لوکیشن پہ بھی جو اس نے پچھلے دنوں کام کیا، 2 دن کام کرتا رہا ہے، جو اس کو پڑھایا گیا ہے، جو اس کو سکھایا گیا ہے، اس کی ریویژن ہونی چاہیے. اب ریویژن ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے دن اس کو پڑھایا، دوسرے دن پڑھایا، اب تیسرے دن اس کا ایک طرح کا ایگزام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ایگزام کے دن اس کو جس لوکیشن پہ چھوڑا جائے اس لوکیشن پہ ہی اس کو رہنا چاہیے اور اس لوکیشن پہ اس کو آبزرو کرنا چاہیے. اس دن اس کے ساتھ گارڈ نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر چھوڑا بھی ہے گارڈ تو گارڈ کو یہ انسٹرکشن دینی چاہیے کہ ٹوڈے ہی از دا ون ہو ول ڈیل دا ہول آپریشن. تو جب وہ اکیلا اس دن ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کانفیڈنٹ لیول وہ چیک کرتا ہے سپروائزر، پھر اس کو دوسری لوکیشن پہ بھیجتا ہے، وہاں پہ اس کا کانفیڈنٹ لیول، اس کی ڈیلنگ، اس کی
کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں اس دن سپروائزر اس کی چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ پورا دن گزر جاتا ہے تو شام کو سپروائزر اس سے ملتا ہے اور اس سے پوری جو بلڈنگ کی انفارمیشن ہے، مطلب کتنے فائر ایگزٹ ڈورز ہیں، کہ آپ کتنی پارکنگ ہے، یہ اگر ہوٹل ہے تو کتنے رومز ہیں، ٹھیک ہے، کتنے ہوٹل میں ڈپارٹمنٹس ہیں، یا اگر مال ہے تو مال میں کتنی شاپس ہیں، ٹھیک ہے، واش رومز وغیرہ، فائر ایگزٹ ڈورز، اسی طرح کنٹرول روم کدھر ہے، سی سی ٹی وی روم کدھر ہے، اسٹاف انٹرنس کدھر ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مینجمنٹ کے بارے میں کہ مینجمنٹ کون کون سی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس سے پھر لاسٹ ڈے ریویژن کے طور پہ کوشچن آنسر رہتے ہیں. تو سپروائزر کو بیسیکلی یا ٹیم لیڈر ہے یا ہیڈ گارڈ ہے، اس کو فار ایگزامپل 50 کوشچن اس نے امپورٹنٹ 50 کوشچن اس نے بنا لیے ہیں. ان 50 کوشچنوں میں سے اگر اس سے 50 کوشچن کے جب وہ آنسر اس سے لیتا ہے، اگر وہ لڑکا اس کا کوئی ایک سیٹ فرام بنا لے، جیسے 20 کوشچن، 30 کوشچن، 40 کوشچن، اگر 30 ابو کرے گا تو ہاں بھائی یہ از اے فٹ فار آور آرگنائزیشن اینڈ ہی کین ورک ود اس. اگر 35 سے ابو جاتا ہے تو ہی از کانفیڈنٹ ہے، مطلب یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی لڑکا 40 سے اوپر کوشچن کے آنسر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا کانفیڈنٹ لیول بھی ہائی ہے، اور ہی وانٹ ٹو ورک اینڈ ہی وانٹ ٹو شو ہز پوٹینشیل ٹو ورک ود دس آرگنائزیشن اینڈ ہی از فٹ فار دا سیکورٹی ٹیم. تو یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ایک سائٹ سپروائزر کو جو نیا گارڈ آتا ہے اس کی جو اس سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، پہلے دن ہی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، پہلے اس کو بتانا ہے، پھر اس سے پوچھنا ہے، ٹھیک. اب آتے ہیں کہ 3 دن کے بعد. اب 3 دن کے بعد کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن پورے ہو گئے، چوتھے دن اس کو کھڑا کر دیا، اب اس کے غلطی کی گنجائش نہیں، ایسا نہیں، ایسا کبھی نہیں کیجیے گا. اسٹل ہی از انڈر آبزرویشن، ٹھیک. منیمم 1 ویک ٹو 2 ویک اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا. جب تک 2 ویک گزر جاتے ہیں، 2 ویک میں یہ آپ اس کی چیک کریں کہ اس نے کتنی غلطیاں کی اور کتنے اس نے اچھے کام کیے، کوئی نیا آئیڈیا لے کر آیا ہے، یا ہاؤ از پرفارمنگ. اس کی پرفارمنس 2 ویک کنٹینیو سپروائزر، ٹیم لیڈر اور ہیڈ گارڈ اس کی مانیٹر کرے، پھر جا کے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں بھائی ہی از ناؤ پرفیکٹلی فائن اینڈ ہی ول فٹ فار اس. ایک چیز ایڈ آن، اگر گارڈ 3 دن میں آپ کا جو کرائٹیریا ہے 30 کوشچن کا یا 20 کوشچن کا اس کو فیل کرتا ہے تو اس کو دوبارہ چانس دو 1 دن کا. اگر وہ دوبارہ پاس نہیں کرتا تو پلیز ریپلیس ہے. کمپنی کو بولیں کہ دوسرا گارڈ دے، انسٹیڈ آف ہی از ڈوئنگ دا کنٹینیوسلی مسٹیکس اینڈ یو ول بی ان اے ٹربل. اینی وے، تو آج اس کو یہاں پہ روکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ اگلے نیکسٹ